अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ वॉइस टीवी से मैं हूं शाहरुख सुहेल। नाज़रीन इकराम, डॉक्टर इसरार अहमद साहब का वो जुमला बार बार याद आता है कि पाकिस्तानी दुनिया की बदतरीन मुनाफिक कौम है। मेरा ख़्याल है कि उन्होंने सबको रगड़ा लगा दिया। मैं उनकी इस बात से पूरा मुत्तफ़िक हूँ, लेकिन पूरा मुत्तफ़िक नहीं हूँ, क्योंकि मैं पख्तूनख्वा वालों को मुनाफिक नहीं समझता। मैं बलूचिस्तान वालों को मुनाफिक नहीं समझता, सिवाय उनकी अशराफिया के। पख्तूनख्वा की अशराफिया, उसमें मुनाफिकीन की दर्जाबंदी है, मैं जानता हूँ। बलूचिस्तान में जितने बड़े वडेरे सरदार हैं, उनका शुमार मुनाफिकीन में होता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अवामी सतह पर ये लोग अपना फ़ैसला कर चुके हुए हैं, फ़ैसला कर बैठे हुए हैं, और ये जानते हैं कि वो किसके साथ हैं और हक़ पर बात किस तरह करते हैं। ये लोग न सिर्फ हक़ पर बात करते हैं, बल्कि उसके लिए अमली कदम भी उठाते हैं और अपनी जानें भी देते हैं। डॉक्टर साहब को चाहिए था कि वो थोड़ा स्पेसिफिक कर देते इस बात के लिए कि पंजाब और सिंध के लोग ज़्यादा मुनाफिक हैं। देखिए, पंजाब में मिडिल क्लास के वो लोग जिनके पास थोड़ी मुनासिब रोटी है, जब उनसे बात की जाती है कि आप हक़ के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते या बाहर क्यों नहीं निकलते, तो वो ये कहते हैं कि भाईजान, क्या हम अपना कारोबार ख़राब करा लें? क्या हम अपना बिज़नेस तबाह करा लें? हमने रोटी नहीं कमानी, हम क्या करें? हम बाहर निकलेंगे तो हमारा कारोबार तबाह कर देंगे। ये उनका आखिरी जवाब है। और रह गई आपकी बिज़नेस एलीट क्लास, तो आप यकीन कीजिए कि ये लोग पाकिस्तान में बिज़नेस करते ज़रूर हैं, लेकिन ये लोगों का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ये लोग ख़ुद को पाकिस्तानी तसव्वुर भी नहीं करते। इनमें से एलीट में से कसीर तादाद ऐसी है जिनके पास दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक की ड्यूल नेशनलिटी है। ये वहाँ घर भी रखते हैं, ये अपना पूरा समर वहाँ गुजारते हैं जाके ठंडी जगहों पर। ये पाकिस्तान छोड़ जाते हैं। ये पाकिस्तान को सोने की चिड़िया समझ के, ये उसी तरह जिस तरह गोरे यहाँ आए थे तो उन्होंने लूट मार की थी, ये एलीट क्लास भी, बिज़नेस एलीट क्लास भी यहाँ लूट मार करती है, गरीब आदमी को लूटती है, और ये दूसरे ममालिक में जाके अपना पैसा रखती है। और ये लोग भी कभी अपने हक सच के लिए कभी आवाज़ नहीं उठाएंगे, क्योंकि उनका इन चीज़ों से ताल्लुक़ ही नहीं है। पाकिस्तान की सतह गुर्बत की आलम यह हो गई है कि 1,30,00,000 लोगों का जो लोअर मिडिल क्लास में थे, वो गुर्बत की सतह से नीचे चले गए हैं। कुछ ऐसे अपर मिडिल क्लास के लोग थे जो लोअर मिडिल क्लास में आ गए हैं। यानी इसमें सबसे ज़्यादा जो तबका पिसा है वो लोअर मिडिल क्लास है और गरीब आदमी है। और मुझे हैरानी इस बात की होती है कि सिंध और पंजाब में ये लोअर मिडिल क्लास और ये गरीब तबका, ये अपने हक सच के लिए, अपने हकूक़ के लिए ये बाहर क्यों नहीं निकलता। अच्छा, जब इनको ये कहा जाता है कि जी आप बाहर क्यों नहीं निकलते, तो ये इसका उज़र ये पेश करते हैं, हम निकलते तो हैं, देखें ये लोग हमें मारते बहुत हैं। देखिए, मैं शायद कभी अपनी बात कन्वे नहीं कर पाता, मैं मुमकिन है मैं नालायक आदमी हूँ, उस तरह से आप तक वो बात ना पहुँचा सकता हूँ, लेकिन वो हज़रत अली का एक कौल है कि ये मत देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। तो आप ये सोच के ही सुन लीजिए कि हम क्या कह रहे हैं। ओ भैया, जब आप 1000, 2000, 3000, 4000 लोग निकलेंगे ना, तो सामने 10,000 पुलिस वाले होंगे, तो आपको मार पड़ेगी। और अगर 25,000 पुलिस वाले खड़े हुए हैं तो आप 10,000 निकलेंगे तो आपको मार पड़ेगी। और अगर आप 25,000 के मुकाबले में 2 लाख बंदा उनके सामने आके खड़े हो जाएंगे, तो आप उल्टा उनको मारेंगे। अगर आप उनको ना भी मारें तो एटलीस्ट उनकी ये जुर्रत नहीं होगी कि वो आप पर शेल फेंकें या आप पर गोलियां चलाएं या आप पर लाठियां बरसाएं। ये तो नहीं हो सकता। आपकी कम तादाद की वजह से ही उन्होंने फ़ायदा उठाया। 26 नवंबर को तादाद बहुत ज़्यादा थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उस तादाद को भी दबाने के लिए डायरेक्ट गोलियां चला दी गई। और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा फितना मरियम नौटंकी ने अपने इक़्तिदार के लिए ये सारा कुछ करवाया है। आज पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, ये पीछे बैठा हुआ उसका गद्दार वतन पाकिस्तान, गद्दार पाकिस्तान नवाज शरीफ, जो लंदन प्लान में खुफिया ताकतों से मुलाकातें करके वापस आया, एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक हुए, वहीं पर सारे केसेस ख़त्म हुए। ऐसी कौन सी क़यामत आ गई थी कि एयरपोर्ट पर ही सब कुछ ख़त्म करना पड़ गया। ये मुनाफिकीन, ये मुनाफिक ख़ानदान, ये गद्दार ख़ानदान, जिसने हाज़िर सर्विस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जहाज़ इंडिया की तरफ मोड़ने का हुक्म दिया था, मैं बार बार इसका इजहार करता रहूँगा, करता भी हूँ। असल में तो वाक़तन इसको सज़ाए मौत बनती थी, लेकिन ये कितना बड़ा साजिशी और चालाक आदमी है। लोग कहते हैं जी जरदारी बहुत चालाक आदमी है। मैं जरदारी अपनी जो कुछ करता है ना वो बोल देता है, लेकिन नवाज शरीफ मिसना आदमी है। ये बुग़्ज़ दिल में रखता है, ये उसके हिसाब से चलता है।
اور اب دیکھیے آج جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ نواز شریف خاموشوں کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، وہ خاموش نہیں ہے. یہ مریم سے جو کچھ کروا رہا ہے اس کا باپ کروا رہا ہے. یہ اپنی بیٹی کے پیچھے چھپ کر یہ سب کچھ کروا رہا ہے. اور بیٹی کے پیچھے چھپنے کے لیے چاہے پھر بیٹیوں کی سرجریاں کیوں نہ کرانی پڑے، کرائی انہوں نے. دیکھیں نا، ایک بوڑھی عورت کو بوڑھی لڑکی بنا دیا. آپ جا کے سرجریاں کراتے ہیں خوبرو نظر آنے کے لیے تاکہ لوگوں کو اٹریکٹ کر سکیں. یہ ہے آپ کی سیاست. یعنی بات اب اس نہج تک پہنچ گئی ہے. خیر چھوڑیے، دفع کیجیے. یہ منافقین اس وقت جتنا شر ہو رہا ہے نا پاکستان میں، اس کے پیچھے اگر کسی کا ہاتھ ہے تو وہ نواز شریف اور اس کی بیٹی مریم فتنہ ہے. ان کے ایما پر یہ ہو رہا ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ زیادہ تعداد میں باہر نکل آئے، دیکھیے جس دن پختونخوا سے لوگ نکلے تھے اس دن اگر اتنی ہی تعداد میں لوگ پنجاب سے نکل کے ادھر چل پڑتے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس دن یہ جو بلوا ہوا ہے یہ ہو سکتا تھا؟ یہ گولی جو چلی ہے چل سکتی تھی؟ ممکن ہی نہیں تھا اگر آپ پنجاب سے اتنی تعداد میں لوگ نکل آتے. بلکہ آپ نے ان کو اکیلا چھوڑ دیا مرنے کے لیے. ان لوگوں نے اپنی جانیں دے دی. یاد کیجئے وہ ویڈیو جس کی ٹانگ پہ گولی لگی ہوئی تھی اور وہ اپنے خون سے قیدی نمبر 804 سڑک پہ لکھ رہا تھا اور پھر وہ مر گیا. لیکن آپ لوگوں کے کان پر جوں تک نہیں رینگی. میں پنجاب اور سندھ کی بات کر رہا ہوں. یہ حادثہ، یہ والی فیلنگز، یہ ایموشنز آپ یقین کیجئے دنیا کے کسی اور ملک میں ہوتے تو لوگ اینٹ سے اینٹ بجا دیتے. ہم کتنے بے حس لوگ ہیں یار، ہم کتنے بے ضمیر لوگ ہیں یار کہ ہمیں ان ماؤں کی گود اجاڑنے میں بھی ترس نہیں آیا. وہ لوگ یہ سوچ کر کے نکلے تھے وہاں سے کہ جتنے ہم نکلے ہیں پنجاب ہم سے کہیں بڑا ہے، ہم سے بڑی تعداد میں وہاں سے پنجاب نکلے گا. لیکن پنجاب نہیں نکلا. آج اگر پنجاب میں کچھ لوگ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں یا وہ سامنے نہیں آتے تو صرف اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے پیچھے لوگ نہیں کھڑے ہوتے. یہ بزدل قوم ہے. اور یہ جو لوگ عذر پیش کرتے ہیں نا کہ نہیں پنجاب نے تو بڑا ریزسٹ کیا ہے آج تک، پنجاب کی 5000 سالہ تاریخ میں پنجاب نے کبھی ریزسٹ نہیں کیا. آپ ایک دو بندوں کے نام مت لیجئے، وہ انڈیویجول کیسز تھے. کسی ایک بندے نے جرت کی نا، یہ وہی جرت تو پھر عمران خان بھی کر رہا ہے. آج وہ بھی کھڑا ہوا ہے اکڑ کے سامنے. لیکن اجتماعی طور پر آپ کہاں نکلے وہ تو بتائیے. یعنی عوام کہاں نکلی؟ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں ایسا نہیں ہوا کبھی. عوام کبھی کسی کے پیچھے نہیں نکلے. جتنے حملہ آور آئے ہم نے مال و متا دیا اور جس پر ان کا ہاتھ پڑا اس کو اٹھا کے لے گئے. لیکن ہم نے کہا مائی باپ ہمیں ماریے گا نہیں. یہ ہے ہماری تاریخ، خاص طور پر پنجاب اور سندھ کی. خواجہ آصف کا ایک اور بیان کہ نواز شریف $2 ارب آذربائیجان سے لانے میں کامیاب ہو گئے. کہتا ہے کہ $2 ارب لے آیا شہباز شریف. پاکستان کی تاریخ میں کسی حکومت نے اتنے ایم او یوز نہیں سائن کیے جتنے ایم او یوز نواز شریف کے دور حکومت میں ہوتے ہیں. میں نواز شریف کا یہ دور حکومت سمجھتا ہوں. گو کہ جاوید لطیف یہ کہتا ہے کہ ہم کسی کو جواب دہ نہیں ہیں کیونکہ ہماری حکومت نہیں ہے. یار دیکھیے جاوید لطیف کا ڈھیٹ پن دیکھیے، کہہ رہا ہے کہ ہماری حکومت نہیں ہے. اور دوسری طرف نواز شریف کا فرنٹ مین اسحاق ڈار آذربائیجان ساتھ کھڑا ہوا ہے گروپ میں. بھائی تو پھر اس کو جانے ہی نہ دو. جاوید لطیف کیا منافقت کر رہا ہے پاکستان میں بیٹھ کے اور دوسری طرف اسحاق ڈار کیا منافقت کر رہا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جاوید لطیف کہہ رہا ہے کہ جی ہماری تو حکومت ہی نہیں ہے، اور ساتھ اس نے کہا کہ چونکہ نواز شریف وزیر اعظم نہیں ہے اس لیے ہم کسی کو جواب دہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا تو اس خاندان میں پھوٹ ہے کہ یہ شہباز شریف کی حکومت کو نہیں مانتے، مریم کو نہیں مانتے. اور اگر یہ نہیں مانتے تو پھر اسحاق ڈار وزیر کیوں ہے خارجہ؟ ویسے تو وہ ڈیفیکٹو وزیر اعظم ہے، کیوں ساتھ کھڑا ہوا ہے وہ؟ پھر نواز شریف کو چاہیے کہ اس کو ریزائن کرائیں، گھر بٹھا دیں. اور نواز شریف کو چاہیے کہ وہ خود بھی سیٹ سے ریزائن دے دے جو سیٹ اس نے جیتی ہی نہیں ہے، جو سیٹ وہ ہارا ہوا ہے. چاہیے نا اس کو اخلاقی طور پر. خیر اخلاق ان میں ہوتا تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہوتا. اخلاق ہوتا تو سرجریاں نہ ہوتی، پھر سرجریوں کی ضرورت نہ پڑتی اگر اخلاق ہوتا تو. اس خاندان نے ملک تباہ کر دیا ہے. میں اپنی بات پر قائم ہوں اور میں پھر کہتا ہوں کہ جس دن 14 کروڑ کے پنجاب سے 10-12 لاکھ بندہ اسلام آباد راولپنڈی کی سڑکوں پر آ کے چٹائیاں بچھا کے بیٹھ گیا کہ جی یہ ہم بیٹھے ہوئے ہم نہیں جاتے،
ہمارا فیصلہ کرو کہ ہمارے ساتھ کرنا کیا ہے، اور جن کا حق بنتا ہے جمہوریت میں سیاست والوں کا، ان کو حق دیا جائے، جو جیتے ہوئے ہیں ان کو اقتدار دیا جائے۔ دے دو گے تو ہم اٹھ کے چلے جائیں گے، نہیں تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ یقین کیجئے ایک رات کی بات ہے، صرف ایک رات کی، اور کایا پلٹ جائے گی۔ اچھا جی، وہ نہ ادھر کا نہ ادھر کا، کسی کا بھی نہیں، اور سینیٹر ہے فیصل ووڈا۔ محسن نقوی کی بھی یہی حالت ہے، وہ بھی نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے، بیچ والا ہے، وہ بھی سینیٹر ہے۔ فیصل ووڈا کہتا ہے کہ پی ٹی آئی میں صرف چور، منافق اور گھٹیا لوگ ہیں۔ میرا خیال ہے کہ فیصل ووڈا کو آئینہ دیکھے ہوئے بڑی دیر ہو گئی ہے۔ فیصل ووڈا جو چور گھٹیا لوگ تھے وہ پی ٹی آئی چھوڑ کے جا چکے ہیں، بہت دیر پہلے کے جا چکے ہیں۔ جو چور اور گھٹیا لوگ تھے، جو عمران خان کے ٹیشو کے ڈبے پکڑ کے کھڑے ہوتے تھے جب وہ کلی کر رہا ہوتا تھا، وہ تو منسٹر بنے ہوئے ہیں اس وقت، وہ تو عمران خان کو چھوڑ کے جا چکے، تمہارے سمیت۔ اب تم بھی ان میں شامل ہو، جو منافقین تھے، جو گھٹیا تھے، جو چور تھے۔ تو فیصل ووڈا بات کرنے سے پہلے آئینہ دیکھ لو کسی دن، لگتا ہے کہ بہت دیر ہو گئی تم آئینے کے سامنے کھڑے نہیں ہوئے۔ اچھا جی، مریم نواز نے 6 چھکے مارے اشتہار میں۔ ویسے تو خیر وہ چھکے چھڑا دیتی ہیں، ہم مان لیتے ہیں اس بات کو، آج کل چھکے ہی چھڑا رہی ہیں وہ، پتہ نہیں کس کس کے، اور وہ چھکے چھڑانے سے لے کے چھکے مارنے تک کا سفر یہ ہوا ہے کہ پاکستان خیر سے ان کے 6 چھکوں کی وجہ سے ٹورنامنٹ سے ہی باہر ہو گیا۔ چلیے موج کیجیے، اب آپ آرام سے گھر جا کے سکون سے بیٹھیے۔ محسن نقوی جیسا الو جس شاخ پہ بیٹھ جائے گا وہ پورا درخت ہی اجڑ جائے گا، خیر سے آپ دیکھیے گا۔ جس دن سے یہ بندہ پاکستان کی سیاست میں آیا ہے، پاکستان کی بربادی، پاکستان کی تباہی ہو گئی ہے، اور یہ وہ نحوست ہے، جب تک یہ نہیں چھٹے گی تب تک یہ وہ کام نہیں بننے والا۔ وہ بھاڑے کا ٹٹو، وہ دلال صحافی حسن ایوب، جس کو عمران خان نے 2 ٹکٹیں نہیں دیں اس کے لیے، اس کے بھائی کے لیے، اور یہ عمران خان کے لیے بغض رکھ کے پھر منافقین میں شامل ہو گیا، وہ کہہ رہا ہے کہ محسن نقوی کو نظر لگ گئی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، دیکھیے ذرا، یعنی اٹھانے کے بھی اپنے اپنے کمال ہے نا۔ حسن ایوب، ابصار عالم، یہ لوگ تو آج کل ویسے بھی یہ منہ سے وزن اٹھاتے ہیں، یہ منہ سے وزن اٹھا کے بتاتے ہیں کہ حضور کا اقبال بلند ہو، اتنے کلو ہو گئے، تو آپ کا ویٹ اتنا ہو گیا ہے۔ میرا مقصد یہ کہ ان کا کہ آپ کا وزن اتنا بڑھ گیا، خیر سے ماشاءاللہ۔ یہ لوگ منہ سے وزن اٹھانے والے ہیں، اور محسن نقوی جب تک اس شاخ پہ بیٹھا رہے گا، پاکستان کی شاخ پہ، یہ پاکستان سوکھتا چلا جائے گا، اور جس دن تک نواز شریف اور مریم اس شاخ پہ بیٹھی رہے گی، یہ اسی طرح یہ درخت سوکھتا چلا جائے گا، نسلیں تباہ ہو جائیں گی، اور آخر میں وہی قول میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جس نے عورت کو اپنا حکمران بنایا۔ اور ریمنڈ ڈیوس کے وکیل کی بیٹی کہتی ہے کہ مریم نواز پاکستان کی دوسری پرائم منسٹر بننے جا رہی ہیں۔ اگر آپ کے نصیب میں یہی ہے، اگر آپ کا مقدر یہی ہے، اور آپ اپنا نصیب بدلنا ہی نہیں چاہتے، تو بھیا آپ کی مرضی ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، باقی باتیں اگلے ولاگ میں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے، اور گھنٹی ٹن کر دیجئے تاکہ ویڈیوز آپ کو ملتی رہے۔ بہت شکریہ۔